أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ففروا إلى الله. محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. آئیے آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اللہ رب العالمین سے آدمی کس طرح سے قریب ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں کیسے حاصل ہو، اگر حاصل بھی ہو جائے تو کیا فائدے ہماری زندگی میں ملتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید اور جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں سے بہت قریب ہے. اللہ رب العالمین بندوں سے بہت قریب ہے، یعنی ایک طرف اللہ رب العالمین کی قربت بندوں سے اور دوسری طرف بندوں کی قربت اللہ رب العالمین سے. لیکن میں جو آپ کے سامنے کہوں گا وہ دوسرا جز ہے، دوسرا حصہ ہے کہ بندے کی قربت اللہ رب العالمین سے کیسے ہو. اللہ رب العالمین جو قریب ہے بندے سے، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہرت سے بھی قریب ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، قدرت اور علم سے کوئی بندہ دور نہیں ہے. یہ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن میں اور آپ اللہ رب العالمین سے کس طرح سے قریب ہوں؟ محترم حاضرین، ہر بندہ یہ زندگی میں کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے. اللہ رب العالمین کی محبت کیسے اس کو حاصل ہو، ہر پل اسی فکر میں رہے، اس کے دماغ میں یہی باتیں چلتی رہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے کس طرح زیادہ قریب ہو سکتا ہوں. وہ تمام اعمال وہ بندہ کرے جن کے ذریعے سے وہ آدمی اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے. محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی لمبی حدیث ہے
آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا، تمہارے رب نے کہا، تو وہ حدیث قدسی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس بندے نے اللہ رب العالمین کے ولی کو تکلیف پہنچائی، اس کے ساتھ دشمنی مول لی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس بندے کے خلاف جس آدمی نے یہ دشمنی مول لی ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اس کے بعد کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جو چیز سے اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے قریب اپنے فرائض اعمال سے ہو جائے۔ فرض نمازیں ہو، فرض روزے ہو، فرض حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام اعمال سے بندہ اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل نمازیں جو سنن رواتب کہا جاتا ہے، فرض نماز سے پہلے، فرض نماز کے بعد، صلاۃ اشراق جو ہے، اشراق کی نماز، جی ہاں صلاۃ الضحیٰ اشراق کی نماز ہے، اور بھی جو نفل نمازیں ہیں، اسی طرح سے رمضان کے علاوہ جو نفل روزے ہیں، زکوٰۃ ہو، فرض کے علاوہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی بندہ خرچ کر رہا ہے، جی ہاں اسی طرح سے آدمی حج کرتا ہے، فرض حج کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ نفل حج کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر اسے استطاعت دی ہے تو یہ نوافل عبادات بھی وہ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتی احبہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اسے چاہنے لگتا ہوں۔ جب میں اسے چاہنے لگوں تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ میں جب اس سے چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھنے لگتا ہے، اور جی ہاں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے کان کے ذریعے سے وہ سننے لگتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چھونے لگتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلنے لگتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے تو میں ضرور بضرور اسے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ کسی چیز سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس سے چھٹکارا دیتا ہوں، ضرور بضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، یہ جو حدیث ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ رب العالمین کیسے بندے کی آنکھ بن سکتا ہے، ہاتھ بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، کان بن سکتا ہے؟ مفسرین اور محدثین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بن جانا اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ جو کچھ چھوئے گا، جو کچھ کام کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق کرے گا، وہ وہی ہاتھ سے کام کرے گا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی طرح اپنے کانوں سے وہی سنے گا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، یعنی اللہ رب العالمین پوری طرح سے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو وہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین کا قدم بن جانا اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس جگہ جانا پسند کرتا ہے اس بندے کے لیے وہ بندہ اسی جگہ جائے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں مکمل طریقے سے وہ بندہ آ جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح بندہ جو کچھ چاہے اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے، اور جب بندہ کسی چیز سے پناہ مانگے، اس سے بچنا چاہے، اللہ رب العالمین اس سے بچا لے گا۔ حضرات، یہ حدیث سننے کے بعد کس کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو، یہ آرزو اور یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کا ولی بن جائے، کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کی زندگی میں اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی مسلمان
ہر مومن یہی چاہے گا کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی مدد زندگی میں شامل رہے اور موجود ہو۔ اسی طرح حضرات، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت آسمان والے اور زمین والوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، رچا دیتا ہے، بسا دیتا ہے۔ کہا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا احب اللہ العبد، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا، جبریل امین کو اللہ رب العالمین بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، چنانچہ تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، پھر جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ آسمان والوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں۔ آسمان والے سے مراد کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے بہترین مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل امین کو کہ تم ان لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ اس کے بعد کہا اس حدیث کے اندر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت اس قدر بٹھا دیتا ہے دنیا والوں کے دلوں کے درمیان کہ سب آدمی، تمام کے تمام لوگ اس بندے کو چاہنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہت بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العالمین سے جب آدمی قریب ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی محبت وہ حاصل کر لے، یہ تمام فائدے اس آدمی کو مل جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین کا جب بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کے ساتھ اس طرح ہونے لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے کس طرح سے دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں، جو واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ ہے قصہ جریج۔ جریج ایک مشہور عابد تھے، جریج ایک مشہور عابد تھے۔ وہ اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک عبادت گاہ بنا لیا تھا، اور اس عبادت گاہ میں وہ عبادت کرتے تھے ہمیشہ۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ نمازوں میں مصروف تھے۔ پہلا دن تھا، ان کی والدہ آ گئیں اور پکارنے لگی کہ جریج۔ انہوں نے دیکھا اور کہا اپنے دل میں کہ یا اللہ، ادھر تو میری والدہ کی آواز ہے اور تو ہے ادھر۔ انہوں نے کچھ نہیں سمجھا کہ میں کیا کروں، اسی پشو پیش میں انہوں نے وقت گزار دیا اور نماز ختم کیے۔ ان کی والدہ واپس ہو گئیں، چلی گئیں، لوٹ گئیں۔ دوسرے دن جب والدہ آئیں اور دیکھا پھر جریج نماز میں مصروف ہیں، والدہ نے آواز دی کہ جریج، لیکن وہی بات ہوئی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے، نماز توڑ دیں یا والدہ کا جواب دیں۔ اسی طرح نماز ختم ہو گئی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، والدہ نے پکارا، انہوں نے جواب نہیں دیا، نماز میں مصروف رہے۔ تو ان کی والدہ خفا ہو کر، ناراض ہو کر جانے لگی اور ایک بددعا دے دی کہ جریج کو کسی بدکار عورت کے ساتھ جو ہے اس کی ملاقات ہو جائے، اس کا سامنا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے جریج کی والدہ کی اس دعا کو قبول کر لی۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو، ان کے لیے ایک فتنہ تھا، ایک آزمائش تھی جریج کے ساتھ۔ جریج کے پاس ایک عورت آ گئی جو اس زمانے میں خوبصورت عورت تھی، اس معاشرے میں لوگوں نے، یعنی لوگوں کی سازش تھی، لوگوں نے ایک پلان کیا کہ جریج کو کسی طرح سے پھنسایا جائے، اور وہ عورت آ گئی جریج کے پاس اور غلانے لگی، جی ہاں بہلانے پھسلانے لگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حفاظت کی جریج کی، اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوئی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، وہ عورت گئی باہر، اور جانے کے بعد ایک چروائے کو پکڑی جو بکری وغیرہ چرا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس عورت نے بدکاری کی۔ اور پھر جب حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا، لوگوں کے درمیان جو ہے ہلہ مچ گیا۔ اس عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ جریج کا یہ نتیجہ ہے، جریج کے ساتھ میں نے ایک گندا کام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر لوگوں نے خفا ہو کر غصے میں کیا کیا، جریج کے پاس آ کر
جریج کو برا بھلا کہا اور ان کا جو معبد تھا، عبادت گاہ تھا، اس کو توڑ دیا۔ یہ جریج کے لیے ایک فتنہ تھا، بہت آزمائش کی بات تھی۔ ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ کسی آدمی کو گواہی کے طور پر پیش کریں تاکہ لوگ ان کی بات کو مان لیں، بہت جو ہے بیچارگی کی حالت میں اپڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ولی تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ یہ اس حالت میں ہے تو ان کی مدد اس طرح سے کی، جریج نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد پھر نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس بچے کے پیٹ میں ہاتھ رکھا اور کہا من ابوک، من ابوک، کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے۔ تو اس بچے نے، ہم جانتے ہیں کہ چند بچے ایسے تھے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دودھ پینے کی حالت میں، یعنی ایسی عمر تھی جو دودھ پی رہے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کروائی تھی، بات کروائی تھی۔ ان میں سے یہ واقعہ ہے۔ تو اس بچے نے کہہ دیا کہ فلان الراعی، کہ فلاں چرواہا ہے، فلاں راعی ہے، اس کا نام لے کر کہہ دیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کی جو ہے عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ پھر لوگوں نے بہت گڑ گڑایا اور لوگوں کے عقل میں یہ بات آئی کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا یہ غلط تھا۔ پھر کہا کہ نبنی لک صومعتک من ذہب، جریج ہم تمہارا جو یہ معبود گاہ تھا، عبادت گاہ تھا، جی ہاں عبادت گاہ تھا، اس کو ہم سونے سے ہم بنا دیں، سونے کا ہم تیار کر دیں۔ تو جریج نے کہا اعیدوها کما کانت، تم اس کو لوٹا دو جیسا وہ تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ولی اور ایک اللہ والے کی حفاظت کی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو گئے تھے۔ ہم بھی اس منزل کو پا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم وہ قربانی دیں، ہمارا جذبہ ویسا تیار کریں، ہم وقت کی پابندی کریں، جی ہاں ہمارے اندر وہ اہمیت آ جائے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت پانی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب ہونا ہے۔ محترم حاضرین، بندہ جو بھی مومن بندہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو مومن ہو جائے اور متقی ہو جائے وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی محبت اس مومن بندے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قربت ایک بندہ اور دوسرے بندے سے تفاوت ہوتی ہے، یعنی کہ لیول مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کی قربت کیسے ہوتی ہے 3 طرح سے بتلائے۔ بندوں کے جو درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، وہ 3 ہیں۔ کہا سورہ فاطر کے اندر آیہ نمبر 32 ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ چند بندے ایسے ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی گنہگار ہوتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان رہتا ہے۔ یہ سب سے کمتر درجے کا مومن ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقتصد یعنی مڈل کلاس کا مومن ہوتا ہے۔ مقتصد یعنی کہ وہ بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، صرف واجب اور فرائض کے حد تک عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں کرتا ہے، نوافل وغیرہ کی زیادہ پابندی نہیں کرتا ہے، یہ درمیانی مومن ہے۔ اور ایک مومن جس کو قرآن مجید نے سابق بالخیرات کہا، جی ہاں کہ یہ بندے ایسے ہوتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کیا کرتے ہیں، تو کہا یہ سابقین ہے۔ اور سورہ واقعہ کے اندر ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے مقربین ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے نیکی کے کاموں میں، یہ اللہ رب العالمین کے قریبی بندے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی محبت جب ہمیں مل جائے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی سے جو آزمائش اور جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال کی بات کروں گا جن کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ہیں، میں ان میں سے جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو،
بندہ ایمان والا ہو. اگر بندہ مومن ہی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا دوست، اللہ رب العالمین کا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں، اللہ رب العالمین کے قریبی لوگ ہیں، ان پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور یہ ولی کیسے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ لوگ تقوی اختیار کیے ہیں. تو پتہ چلا کہ توحید ہونا چاہیے زندگی میں ہماری. اگر شرک سے ہماری زندگی، شرک سے بھری ہوئی ہے ہماری زندگی، تو ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کی جو مدد آ جائے گی، یہ بیکار کی بات ہے. زندگی کو ہم شرک جیسی جو ہے پلیدی اور ناپاک اور گندگی سے ہم جو ہے اپنی زندگی کو پاک کریں. محترم حاضرین، بہت سارے لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں جو شرک کیا کرتے ہیں، چاہے شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو. شرک اکبر تو آدمی کو بالکل باہر کر دیتا ہے، لیکن شرک اصغر سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. بہت سارے جو ہے اس کی مثالیں ہیں، تعویذ لٹکانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی ہیں. اللہ رب العالمین کی محبت سے یہ تمام چیزیں روکنے والی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور رہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کا ایمان یعنی مضبوط ہو، تو اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی قربت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد حضرات، دوسرا جو عمل ہے ہر انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، وہ ہے اتباع سنت، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت کے مطابق آدمی زندگی گزر بسر کرے. جو بھی عمل کرے وہ یہ دیکھے کہ نبی نے، صحابہ نے کس طرح سے کیا تھا، اسی طریقے سے وہ بندہ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کے طریقے میں چلیں گے تو اللہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ ہم سے ہمیشہ ناراض ہو کر ہی رہے گا. یہ دوسرا عمل تھا. تیسرا عمل یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے، وہ حدیث قدسی کہ بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرائض اعمال سے. اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کرے، نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. فرائض کے علاوہ جو بھی سنتیں وغیرہ ہیں، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا آپ سے، تو نوافل کی زیادہ سے زیادہ ہم پابندی کریں. چوتھا عمل یہ ہے اللہ رب العالمین کی معرفت. اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جانیں. جس قدر ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں علم رکھیں گے، اسی قدر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا، ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو پانا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل کرنی ہے. اگر آدمی یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین اس سے کتنا محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے لیے کتنی ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کا جو حصہ ہے 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ دیے ہیں، اور ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں دے دیا ہے. حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسی رحم اور رحمت کی وجہ سے انسانوں کے درمیان جو الفت و محبت ہوتی ہے، والدین، جی ہاں، بچوں کے درمیان محبت، جی ہاں، اسی طرح سے بھائیوں کے درمیان محبت، دوستوں کے درمیان محبت، یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان محبت، یہ تمام کی تمام محبتیں اس 1% ایک حصے کے اندر داخل ہیں. تو جب بندہ یہ دیکھے گا کہ اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے میرے لیے، تو بندہ کیوں اللہ رب العالمین سے قریب نہیں ہوگا. اسی طرح حضرات، توبہ اور تطہر، وہ عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں، وہ ہے توبہ. زیادہ سے زیادہ ہم توبہ و استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اسی طرح سے پاک صاف ستھرا رہنے والے بندے سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. دراصل یہ آیت مدینے والوں کے لیے نازل ہوئی تھی. مدینے والے ماشاءاللہ جو ہے نظافت
اور پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جیسا تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا تھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں, توبہ و استغفار میں ہم لگے رہیں. اسی طرح حضرات ایک اور عمل, بہت اہم عمل ہے ہماری زندگی میں, وہ ہے احسان. ہم اپنی زندگی میں احسان کو لازم پکڑیں. جب ہماری زندگی میں احسان ہوگا تو اللہ رب العالمین سے ہم قریب ہو سکتے ہیں. احسان کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی کرنا, اچھائی کرنا. لیکن احسان کے دو قسمیں ہیں. ایک تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ایک ہے مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق. اللہ رب العالمین سے احسان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہے جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر موجود ہے, آپ نے سنا ہوگا بارہا, کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے احسان کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو بس اتنا سوچو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ شعور, یہ احساس جب بندے کے اندر آ جائے تو اس کے اندر سے ریاکاری چلی جائے گی. اس کے اندر اس کام کو, اس عبادت کو کس طرح سے یعنی اچھے انداز میں کیا جائے, مکمل آدمی جو ہے کوشش کرے گا. اسی طرح حضرات مخلوق کے درمیان ہمیں احسان کرنا ہے, لیکن مخلوق کے درمیان احسان کا زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھائی سے پیش آؤں, اس کا کون زیادہ حق رکھتا ہے, زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, تمہاری ماں. پھر دوبارہ اس آدمی نے, اس صحابی نے سوال کیا پھر کون, پھر کون؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا تھا تمہارے والد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے, روزوں کی پابندی کرتا ہے, بڑا اللہ والا نظر آتا ہے, لیکن اس کی والدہ, اس کے والد اس سے خفا ہیں, اس سے ناراض ہیں, والدہ کی دیکھ بھال صحیح سے نہیں کرتا ہے, تو بندہ اللہ رب العالمین کی قربت کبھی بھی نہیں پا سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین, کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر دو. اور اسی طرح کہا کہ ناراضگی, اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. یعنی کہ بندہ جب والدین کو خوش کر لے تو بندہ اللہ رب العالمین کو بھی خوش کر سکتا ہے. تو اس غلط گمان میں کوئی نہ رہے کہ میں تو اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہوں, بس اتنا ہی کافی ہے. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح حضرات مخلوق کے درمیان والدین کے علاوہ اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں, یعنی کہ زمین والوں پر بھی ہمیں رحم و کرم سے پیش آنا چاہیے, تو اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ لوگوں تم زمین والوں پر رحم و کرم کرو, آسمان والے تم پر رحم و کرم کریں گے. زمین والے سے مراد سب ہیں اس کے اندر, انسان ہو, حیوان ہو, سب اس کے اندر موجود ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت, جی ہاں, اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاسا ہے, تو اس عورت نے کیا کیا, بہت کوشش کر کے اس نے پانی نکالا کنویں سے, پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی, مٹائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا, اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جنت قرار دیا. تو حیوان اور جانوروں سے بھی ہمیں اچھائی سے پیش آنا ضروری ہے. اسی طرح حضرات یہ ہمیں پتہ چلا کہ احسان ہمیں کرنا, اچھائی کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا, کہ لوگوں تم اچھائی کرو, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ رب العالمین اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محبت پانے کے لیے ہمیں اچھائی کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح حضرات جو بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کا ولی ہوتا ہے, وہ بندہ کبھی بھی ریاکاری نہیں کرے گا, وہ بندہ اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرے گا,
لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرے گا کہ میں فلاں فلاں نیک کام کرتا ہوں، بلکہ بندہ خفیہ طور پر کرے گا، اس کو چھپا کر رکھے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد الغنی التقی، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے جو بندہ پرہیزگار ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ الغنی وہ بندہ جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسی پر اکتفا کرے، نہ شکر ادا کرے نہ شکری نہ کرے۔ اور تیسری صفت یہاں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخفی، کہ چھپ چھپ کر رہتا ہے، لوگوں کے درمیان تو رہتا ہے، یہ ظاہر کرنے نہیں دیتا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے، فلاں فلاں نیک کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ آج کے دور کے ہم لوگوں کی طرح جیسا کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں اس کو اپنے موبائل میں اس کی تصویر لے کر اسٹیٹس میں ڈال دیتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، میں جو ہے احرام کی حالت میں ہوں، احرام کا لباس پہنا ہوا ہوں، میں فلاں جگہ نیک کام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ولی اللہ جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو دوست ہوتا ہے، اس کی یہ صفت نہیں ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ان اللہ یحب العبد الغنی التقی الخفی، کہ اللہ رب العالمین جو چھپ کر عمل کرتا ہے اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات ہم جانتے ہیں جو اسلاف رحمہم اللہ جو تھے، ہمارے کچھ اسلاف ایسے تھے ان کی زندگی کے بعد، انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج وہ کام اسی لیے بند ہو گیا ہے کہ فلاں آدمی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ انتقال کے بعد وہ پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر اس کام کو، اس نیک کام کو چھپا کر رکھا تھا۔ اسی طرح حضرات ایک آخری عمل میں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آخری بات یہی ہے، اور یہ ہر مرض کی دوا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے اس کے اندر حل ہے، وہ ہے الدعاء۔ دعا اور اذکار کی پابندی آدمی زیادہ سے زیادہ کریں، اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں سکھلائی ہیں، صبح و شام ہو اور دوسرے اوقات میں ہو، ان دعاؤں میں سے اللہ رب العالمین کی محبت پانے کی بھی دعا سکھلائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الیک۔ اے پروردگارہ، میں تیری محبت چاہتا ہوں اور ہر اس بندے کی محبت چاہتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر وہ کام میں چاہتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کچھ جو ہے دعا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جن کی پابندی کرنے سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اذکار کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح اور بھی آیتوں کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کو بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اسے بھلا دیتا ہے۔ ایک کچھ باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے خطبے میں پیش کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کی مغفرت فرمائے جو ہم سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، آمین۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی بیماری کو دور کر دے جو بیمار حال میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے جو پریشان حال ہیں، آمین۔ وجزاکم اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وعز وأتم وهم أكبر، الله أعلم ما تصنعون.